آداب ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو نہ صرف حیدرآباد تلنگانہ بلکہ اردو دنیا کا ایک جانا پہچان نام ہے، جو ہماری تہذیب کا ایک جزء لازمی ہے۔ آپ ہیں پروفیسر ایس شکور۔ شکور صاحب، گواہ اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ سب سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ حیدرآباد کی ایسی کوئی ادبی محفل، ایسی کوئی تقریب نہیں ملتی جس پہ آپ نظر نہ آئے، جس کی صدارت آپ نہ کریں، سے کیا راز ہے؟ دیکھیے فاضل بھائی، تقریباً جو حیدرآباد میں جتنے بھی پروگرامز اردو کے ہوتے ہیں، جتنے بھی محفلیں ہوتی اردو کی، بہت سارے اردو کے پروفیسرز، اردو کے صحافی ہے، پروفیسر ہے، اکیڈمیشین جتنے بھی ہیں، وہ لوگ سارے لوگ یہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ میرا تعلق زیادہ اس لیے ہے کہ میں میرے طالب علمی کے زمانے سے میں اردو تحریکوں سے وابستہ رہا۔ میں اردو میں پی ایچ ڈی کیا، اردو میں میرا شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی میں میرا اپائنٹمنٹ ہوا، اس کے بعد میں پروفیسر بنا اردو کا۔ تو اس لحاظ سے میرے بچپن سے اردو کا میرا ساتھ رہا ہے آج تک۔ جی، میری ترقی میں اردو کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا حصہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نظام کالج کے اسٹوڈنٹ تھے آپ، تو آپ نے ایک تاریخ ساز اردو فیسٹیول کروایا تھا۔ پھر وہ جو سلسلہ جو ختم ہوا تو پھر وہ آج تک ایسے فیسٹیول نہیں ہوئے، اور پھر جو ہے جب آپ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے آپ صدر بنے تو وہاں جو چینجز آئے تھے، پھر اس کے بعد جیسا آج آخری نام آپ کا رہ گیا، اس کے بعد کوئی صدر نما پر نہیں آیا۔ یہ گیپ کیوں ہے آخر، کیا وجہ ہے اس کی جو خلا آ رہا ہے؟ دیکھیے، جب میں طالب علم تھا نظام کالج میں، صدر شعبہ اردو تھا۔ جب اردو فیسٹیول ہوا، جی میں جب ہی صدر شعبہ بن کے آیا تھا آرٹس کالج سے۔ تو اردو فیسٹیول کی ایک روایت رہی ہے نظام کالج میں پہلے سے، تو اس کو دوبارہ ہم لوگوں نے پھر شروع کیا تھا۔ میرے طالب علم کے زمانے میں تو میں بزم اردو سے جڑا ہوا تھا نظام جی کالج میں۔ اس کے بعد ہم لوگ بڑے پیمانے پر اردو فیسٹیول کیے، جب جگر صاحب بھی اس میں ایک مہمان تھے اس فیسٹیول میں، اور بہت سارے لوگ اردو کے اس فیسٹیول میں اٹینڈ کیے تھے۔ ہم لوگ میری ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ جہاں پر بھی، جس ڈپارٹمنٹ میں، جس شعبے میں بھی جاتا ہوں، تو بڑی محنت سے میں کام کرتا ہوں، اور اردو کا کام تو میں بڑی محنت سے کرتا ہوں۔ میں اردو کے لیے تو کیونکہ وہ ہماری مادری زبان نہیں بلکہ کلچر بھی ہے ہمارا، اور ہم لوگ اسی شعبے سے وابستہ بھی ہے۔ اب جہاں تک عثمانیہ یونیورسٹی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ریاست کی تمام یونیورسٹیوں میں ریگولر اسٹاف کی کمی ہے اس وقت۔ 12 سال ہو گیا عثمانیہ یونیورسٹی میں کوئی اپائنٹمنٹ نہیں، تو میں آخری پروفیسر تھا ریگولر، تو اس کے بعد سے پھر کوئی پروفیسر نہیں، پارٹ ٹائم عرصہ ہے۔ کیا وجہ، اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اردو نہیں بلکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت پروفیسرس نہیں ہیں۔ جی، اس کا ابھی چل رہا ہے، شاید ابھی وائس چانسلر کے اپائنٹمنٹس ہوئے، ابھی بہت جلد اپائنٹمنٹس ہوں گے۔ تو کئی ایسے شعبے ہیں جہاں پر ریگولر اسٹاف نہیں یونیورسٹی میں، اکیڈمک کنسلٹنٹ سمجھیے یا پارٹ ٹائم لیکچررز کانٹریکٹ بیس پہ، یہی لوگوں سے کام چل رہا بہت سارے شعبوں میں۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں پرنسپل کے پاس 3-4 شعبوں کے جو ہے چارج ہے صدر شعبے کا، جس میں اردو کا بھی ہے، کیونکہ ریگولر اسٹاف نہیں ہونے کی وجہ سے پارٹ ٹائمرز کو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا پوسٹ دے نہیں سکتے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر اب اپائنٹمنٹس بھی ہوتے ہیں تو پروفیسر بننے تک کافی وقت درکار ہے اس کے لیے، تو ایک گیپ آ گیا اس درمیان میں۔ شکر صاحب، آپ جو ہے شروع سے آپ جو ہے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے، ایکٹیویٹیز میں رہے، اور پولیٹیشین نہ ہوتے ہوئے بھی پولیٹکس پہ زیادہ انوالو رہے، یعنی دانستہ طور پر، اور چندا ریڈی سے لے کے آج تک کے جو سی ایم ہے ان سب سے آپ کے تعلقات رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ 40 سالہ دور میں اتنے سی ایمس کو دیکھا، ان کی کارکردگی دیکھا، کس سے آپ زیادہ متاثر ہوئے، کس کے کام کرنے کے اندر سے آپ متاثر؟ یہ ایک سیاسی سوال ہے یہ، کیونکہ ابھی تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، پالیٹکس سے۔ میں تو گورنمنٹ سرونٹ تھا، یونیورسٹی کا ملازم تھا تبلیغ میں، اور اس کے بعد مائنارٹی ویلفیئر کے حکومت کے مختلف شعبوں میں میں کام کیا۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، اردو اکیڈمی، حج کمیٹی، اسٹڈیز، بہت سے ایسے شعبے ہیں۔ یونیورسٹی کے بھی کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پر میں کام کیا۔ دیکھیے، ہر سی ایم کا کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا، ہر سی ایم کا الگ الگ انداز تھا کام کرنے کے، الگ الگ طریقے ہوتے، الگ الگ حالات ہوتے پولیٹیکل، اس حساب سے وہ لوگ اپنا اپنا کام کرتے۔ کانگریس حکومت جب تھی، راجشیکھر ریڈی صاحب بہت اچھے چیف منسٹر رہے، آج بھی لوگ راجشیکھر ریڈی صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ اب ریونت ریڈی صاحب سی ایم آئے، اب یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل کام چل رہا۔ ابھی تو گورنمنٹ آ کے 9-10 مہینے ہو رہا، ابھی تو کام جاری ہے اس گورنمنٹ میں بھی۔ تو تقریباً ہر ایک کا اپنا الگ انداز رہتا، ان کے پولیٹیکل کچھ اپنے چیلنجز رہتے، ان کے ایڈمنسٹریٹو مسائل رہتے، اور حالات ہر وقت اسٹیٹ کے، ریاست کے الگ الگ ہوتے۔
کبھی ریاست میں سینٹرل میں گورنمنٹ تھی کانگریس کی تو یہاں پر بھی تھی, تو کام کرنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی ان لوگوں فنڈس لانے میں کرنے میں. آج گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے بی جے پی گورنمنٹ ہے وہاں پہ انڈیا میں, سینٹرل میں آج ریاست میں کانگریس کی گورنمنٹ ہے. فنڈس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا لانا کرنا, جب ایک پارٹی ہوتی تو بڑا آسان نہیں ہوتی فنڈس لانے میں. آپ بیک وقت کئی پورٹ فولیوز کئی عہدے آپ کے پاس سے, آپ اردو اکیڈمی کے بھی ڈائریکٹر سیکرٹری رہے, حج کمیٹی کی بھی آپ کو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی, پھر نظام کالج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے سی پی جی سینٹر آپ کے پاس تھا, تو اور ہر جگہ آپ کامیاب رہے ماشاء اللہ جو ہے. اور آپ کے بارے میں بات مشہور تھی کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر اکثر فائنانس ہو جاتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کا, وہ آپ کسی بھی طرح سے وہ منظور کرواتے تھے, وہ کیا راز ہے؟ دیکھیے ایڈمنسٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایڈمنسٹریشن میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ میرا بہت سا کیریئر ایڈمنسٹریشن میں بھی گزرا. میرا ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا, میں کبھی یونیورسٹی میں بھی, میں جب میرے اپائنٹمنٹ کے تقرر کے 2 سال کے بعد ہی مجھے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ آنا شروع ہوئے تھے. میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھا وہاں پر یونیورسٹی میں, ڈائریکٹر بھی کیا. اس کے بعد مختلف ریاستی حکومت کے اقلیتی بہبود کے مختلف یا تقریباً محکموں میں کام کیا. تو ایڈمنسٹریشن میں کامیابی جب ہی ہوتی جب آپ کے پاس فنڈس ہو. اگر آپ فنڈس لاتے ہیں تو ہی آپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اگر فنڈس اگر بلاک ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, آپ کے کوئی اسکیمات مکمل نہیں ہوتے. تو حکومت میں یہ ہوتا کہ خاص طور پر ایک کامیاب ایڈمنسٹریٹر کے لیے فنڈس لانا بھی ضروری ہوتا, اس کے لیے کافی محنت ہوتی. آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جانا, اپنے سیکریٹری سے پاس جانا, مختلف محکمے میں جانا, وہاں پر اپنے پریارٹیز کیا ہے پیش کرنا پڑیں گا. آپ کو فنڈ کے لیے جسٹیفیکیشن دینا پڑیں گا کہ یہ فنڈ مجھے اسکیم کے لیے اتنا چاہیے اور ضروری ہے فنڈ. اس کے لیے کافی محنت کرنا پڑتا, اور میں وہ فنڈس کے لیے کافی محنت کرتا تھا. اور میرے ویسے بھی میرے کچھ دوست صاحبات بھی میرے تھے اونچے عہدوں پر تھے, وہ بھی مجھے اس میں بڑا مدد کرتے تھے فنڈس لانے میں کرنے میں. میں کئی مرتبہ منسٹرز کے پاس بھی جا کے جو ہے پریشر کروا فنڈس کے لیے. اور حج کمیٹی میں تو ایک مرتبہ یہ ہو گیا تھا کیمپ بھی سٹارٹ ہو رہا, پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, تو ہم جا کے بڑا پریشر کر کے 24 گھنٹے میں آپ پیسے لے کر آئے. تو فنڈس کے لیے تو محنت کرنا پڑتا. اگر آپ فنڈس آتے ہیں آپ کے پاس تبھی آپ جو اسکیمات پر عمل کر سکتے ہیں. جب آپ حج کمیٹی کے آپ ذمہ دار تھے تو اس زمانے میں کافی سہولتیں بھی دی اور زیادہ کوئی شکایتیں نہیں آئی تھی زمانے میں, مگر حالیہ عرصے کے دوران جو شکایتیں ہو رہی ہیں, جو انتظامات کا معاملہ ہے, وہ نہ صرف حاجیوں کے ساتھ بلکہ ٹور آپریٹرس کا بھی کچھ بہتر سلوک نہیں ہے بلکہ بتا رہا تھا. یہ کوئی سازش ہوتی یا کوئی ہماری کچھ کمزوریاں ہیں اس کے اندر؟ یہ حالات ہر دور میں الگ الگ حالات ہوتے. اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میرا دور اچھا تھا, اب جو کر رہے ہیں ان کا خراب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کام کرتے ہیں, ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. میں جہاں تک دیکھا مائنارٹی ویلفیئر میں سمجھے کوئی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بھی, چاہے وہ اقلیتی بہبود ہو, کوئی بہبود کا ڈپارٹمنٹ, پی سی ویلفیئر لے لیجیے, ایسی جو بھی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں رہتے, وہاں پر آپ ایک خدمت کے جذبے سے کام کرنا پڑتا. آپ ڈیوٹی کی طرح ڈیوٹی نہیں کر سکتے. آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے 10:30 بجے سے 5 بجے تک. جب حج کا سیزن ہوتا تھا تو میں 24 گھنٹے وہاں پر اویلیبل رہتا تھا. جب تک فلائٹ جاتے 15 دن تک میں وہیں پر رہتا تھا, حج ہاؤس میں سوتا تھا, حج ہاؤس میں کھاتا تھا, وہیں پر رہتا تھا. تو اس کے لیے خدمت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے. وہ اب جو ہے یہ لوگ اپنے انداز میں, لاسٹ ٹائم تو وہاں پر تھوڑا سا سعودی حکومت کے بھی وہاں پر جو بہت سی شکایتیں آئی تھی کہ باہر کے کچھ لوگ جو ہے وہاں پر وداؤٹ ویزا کے, اور کچھ لوگ آ گئے تھے انلیگل طریقے سے, جس کی وجہ سے وہاں پر کافی پریشانی ہوئی. اور ٹیمپریچر بھی بہت ہائی تھا وہاں پر, 52 ڈگری ٹیمپریچر تھا لاسٹ ایئر. اب لوگ کوشش تو کر رہے ہیں, حکومت بھی کوشش کر رہی کہ اچھے انتظامات کرے, اور حج کمیٹی کے عہدیدار بھی کوشش کر رہے کہ اب تو چیئرمین ہے. میرا جب دور تھا تقریباً میں 8 سال رہا حج کمیٹی میں. 8 سال میں ایک ہی کیمپ میں میرے ساتھ چیئرمین تھا, باقی کا پورا میں انڈیپینڈنٹ تھا ایز اے اسپیشل آفیسر. چیئرمین کی پلیس پر تھا, ایز اے اسپیشل آفیسر کام کیا. تو محنت کرتے تھے ہم لوگ, تب ایک جذبے سے محنت کرتے تھے, اور یہی جذبے کے تحت آپ نے جو ہے معاوضہ بھی نہیں لیا. نہیں لیا میں.
بالکل نہیں. بلا معاوضہ آپ کام کرتے رہے حج کمیٹی کے حج کمیٹی میں بلا معاوضہ کام کیا میں. 1 روپیہ میرا کلیم آپ حج کمیٹی میں نے بتائیں گے. بالکل بلا معاوضہ کام کیا میں. جس دن جائزہ لیا تھا میں اسپیشل آفیسر حج کمیٹی, اسی دن میں اعلان کیا تھا کہ میں یہاں پر اگر مجھے ریٹائرمنٹ تک بھی رکھیں گے یا تاحیات بھی رکھیں گے تو میں کوئی اس کا جو ہے جو مجھے آتا تھا ایڈیشنل چارج کے جو بھی رقم آتی تھی حکومت سے وہ میں نہیں لیتا. شاید یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے دائرۃ المعارف کا ڈائریکٹر بنایا گیا, جو ہمارے یہاں بہت اہم ادارہ ہے, اور یہ تقریباً سو گیا تھا, تو اس کو دوبارہ آپ اس کے ریوائول کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے, کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ یہ دائرۃ المعارف ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, وہ عالمی سطح کا ادارہ تھا. جتنی بھی کتابیں یہاں سے شائع ہوتی تھی دائرۃ المعارف سے, تقریباً عرب دنیا میں جہاں پر عربی بولی جاتی ہے وہاں پر کافی مقبول تھی دائرۃ المعارف کی جو پبلیکیشنز تھے. دیکھیے پہلے دائرۃ المعارف میں جو گیتا ہے اس کا پہلا عربی ترجمہ بھی دائرۃ المعارف میں ہوا. میڈیسن کی کئی کتابیں ہیں جس کے ترجمہ ہوئے. بہت سارے ایسے نایاب کتابیں ہیں جو دائرۃ المعارف سے شائع ہوئی ہیں. تو اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے گئے, حکومتیں بدلتی گئی, دائرۃ المعارف بالکل جو ہے اس کے فنڈ میں کمی آئی, اس کی جو پاپولرٹی تھی اس میں کمی آ گئی. آج بھی اگر کوئی عرب دنیا سے حیدرآباد آتے تو دائرۃ المعارف ضرور وزٹ کرتے. جب یاسر عرفات صاحب حیدرآباد آئے تو دائرۃ المعارف آئے. آج بھی کوئی عرب دنیا سے آتے تو بالکل دائرۃ المعارف وزٹ کرتے. تو لیکن اب اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہوا تھا اس دور میں. تو اب حکومت کا مجھے اتنا زیادہ وہ نہیں تھا دائرۃ المعارف سے. حکومت مجھے چاہ رہی تھی کہ وہاں پر میں کام کروں, تو میں کوشش کر رہا ہوں. میں گزشتہ 8 مہینے سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ اس ادارے کو پھر اس کا وقار جو تھا اس کو پھر واپس لایا جائے. تو ابھی ہمارے یہاں پر بہت کام ہو رہا ہے. ابھی خواجہ بندنواد کے سدراس کے کچھ علمی نسخے ہیں جی, اس کی ہم اشاعت کر رہے ہیں 800 سال پرانے. ابھی اس کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کی تقریباً 10 جلدیں ہیں, اس کی 5 جلدیں تو تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہمارے یہاں پہ اور کام چل رہا. تو اب میں کوشش ہے میری کہ جو ہے اس کو پھر سے جو ہے اس کا وقار برقرار رہے اور وہ پھر سے ایک عالمی ادارہ بنے. شکر صاحب, ایک آپ ہمیشہ سے اردو تحریکات سے وابستہ رہے اور خاص طور پر تعلیمی میدان میں کافی آپ کی خدمات ہے. موجودہ حالات میں جیسا بنیادی اردو تعلیم ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور خاص طور پر جیسا یہاں پر اگر ہم کرسچین مشنری اسکول اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اس میں ایڈمیشن لینے والے 70% بچے جو ہے مسلم گھرانوں کے ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے, مگر ان اسکولس کے ایڈمیشن فارم میں فرسٹ لینگویج میں اردو کا کیسے کریں, یا تو تیلگو یا تو ہندی رہتی, اس پر کوئی توجہ نہیں دے. نمبر 2, مختلف ایگزامس ہو رہے ہیں جیسا DSC کا ہو رہا, اردو میں ہو رہا, تو اس میں کوئی ریزرویشن کر کے شاید اردو والوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے فاضل بھائی, جہاں تک اردو کا تعلق ہے یہ تھوڑا سا بہت اصل میں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے بات کرنے کے لیے. اردو کا جہاں ہماری ریاست میں 2nd آفیشیل لینگویج ہے اور تقریباً 1561 اردو میڈیم کے مدارس ہیں ہمارے یہاں پر, سرکاری پرائمری سطح سے لے کے آپ کو سیکنڈری اسکول تک. اور تقریباً اس وقت 1,42,000 طلبہ زیر تعلیم ہے پوری ریاست تلنگانہ میں. بہت کم ریاستیں ہوں گی جہاں پر اتنے تعداد میں اردو کے طلبہ ہے. اب ٹیچرز کے لاسٹ ٹائم DSC ہوا, ٹیچرز کے اپائنٹمنٹ ہوئے, تو اس میں تقریباً 11,000 ٹیچرز کے جو ہے نوٹیفائی ہوئے پوسٹ. 10,000 سے زائد 10,000 میں سمجھتا ہوں 200 کچھ ٹیچرز کے اپائنٹمنٹ ہوئے پورے لینگویجز کے سبجیکٹس کے ملا کر, جس میں اردو میڈیم کے جو پوسٹ تھے وہ 1100 تھے. 1100 کے لگ بھگ 1122 کچھ پوسٹ تھے اردو کے, جس میں سے 666 پوسٹ ریزرو. تو آدھے سے زیادہ پوسٹ ریزرو ہو گئے. SC ST BC BCA BCD BCD وغیرہ کا ریزرویشن ہو. اب دیکھیے آدھے پوسٹ جو نوٹیفائی ہوئے, آدھوں کا اپائنٹمنٹ ہوا, آدھے پھر ہوا, تو یہ مخلوع جائیداد ہیں. تو یہ بیک لاگ کچھ سالوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے DSC کا. یہ بڑا برننگ ایشو ہے ابھی. جہاں پر بھی کوئی منسٹر جا رہے, کوئی MLA جا رہے, تو اردو کے ٹیچر ریپرزینٹ کر رہے ہیں DSC کے طلبہ کے جو ہے اس کو ڈی ریزرو کرو. ڈی ریزرو کا جو سبجیکٹ ہے اس سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ میں اردو آفیسرز کے اپائنٹمنٹ کیا اور لاسٹ ٹائم بھی DSC میں تھوڑا سا میرا بھی انوالومنٹ رہا اس میں. تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے SC ST کو. آپ اس کو ڈی ریزرو کرنا ہے تو 3 نوٹیفیکیشن دینا پڑیں گے اس کو, اس کے بعد وہ اوپن ہوتا پوسٹ. تو 2 مرتبہ ڈی ریزرو ہوا تھا DSC میں, 2002 اور 2008 میں ڈی ریزرو کیے تھے پوسٹ. تو ابھی بھی شاید حکومت اس پر غور کر رہی ہے کیونکہ بہت سا پریشر ہے حکومت پہ کہ جو اس کو ڈی ریزرو کیا جائے. تو شاید حکومت غور کر رہی ہے اس پہ کہ جو ہے وہ ایز پر پروسیجر, کیونکہ وہ سروس رول 22 کے تحت آتا, اس کے تحت پھر اس کو ڈی ریزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو نئی حکومت ہے یہ اس نے کئی وعدے کیے ہیں اردو کے متعلق,
اقلیتوں سے متعلق آپ کا اپنا جو تجربہ ہے، سیاسی تجربہ اور جو مشاہدہ رہا ہے، اس بنیاد پہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت کچھ کسی حد تک سنجیدہ ہے مسائل کے حل کرنے میں؟ یہ حکومت تو سنجیدہ ہے. جو مسائل ہیں، مسائل اپنی جگہ. مسائل تو دیکھیے اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم مسائل کو جس طریقے سے پیش کرنا ہے وہ کر نہیں پاتے. بعض مرتبہ مسائل جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں ایک جلسے میں کہیں پر گیا تھا تو ایک ہی ڈائس پہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں، تقاریر چل رہے، تو ایک صاحب یہ بول دیے کہ اس میں ہم کو اردو میڈیم پڑھانا چاہیے بچوں کو. تو پھر دوسرے جب تقریر ہوئی تو دوسرے بولے ایک زبان کے طور پہ پڑھانا چاہیے. پھر تیسرے صاحب بولے کہ کم سے کم جو گھر میں پڑھا لینا چاہیے. تو پہلے ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ اردو میڈیم پڑھنا ہے یا اردو ایز ایک سبجیکٹ پڑھنا ہے یا پھر گھر میں پڑھنا ہے. تو یہ طے کر کے اس کے بعد ہم حکومت سے نمائندگی کرنا چاہیے. اگر اردو میڈیم پڑھنا ہے تو آپ حکومت سے نمائندگی کیجیے. آپ 1561 اردو کے مدارس ہیں گورنمنٹ کے، جونیئر کالجز سے، ڈگری کالجز سے، مختلف یونیورسٹیوں میں شعبے ہیں اردو کے. عثمانیہ میں شعبہ اردو ہے، آپ کی امبیڈکر یونیورسٹی میں ہے، تلنگانہ میں ہے، سداوانا میں ہے، اردو یونیورسٹی میں. تو اس کو مضبوط کیجیے. یا نہیں آپ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو حکومت سے مطالبہ کیجیے. آپ حکومت سے درخواست کیجیے کہ بولیے کہ ہر اسکول میں ایک سبجیکٹ رکھنا چاہیے. اگر انگلش بھی رہی تو شاید وہ حکومت کے پاس زیر غور بھی ہے مسئلہ کہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھنا چاہیے. تو ہم کو پہلے یہ طے کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا صاحب، آپ تشریف لائے اور کافی معلومات آفری جو ہے آپ کی بات چیت رہی. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا.